السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، ایک میسج بہت عام کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے، امام بخاری کے شرائط پر صحیح بتلائی گئی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی حکمت عملی ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ وہ حدیث جو ہے کچھ اس طرح سے آئی ہوئی ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھلوں کے بیچنے کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہہ۔ قلت ومتی ذاک؟ قال حتی تطلع الثریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ آفت زائل ہو جائے، آفت ختم ہو جائے۔ قلت ومتی ذاک؟ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آفت کیا چیز ہے اور یہ کب ختم ہوگی؟ کہا کہ حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا یعنی ستارہ نکل جائے۔ یہی وہ حدیث ہے۔ بہرکیف حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیا اس حدیث کا تعلق اس قسم کے آفات سے ہیں جس سے آج دنیا والے پریشان ہیں، یعنی کرونا وائرس؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، دراصل یہ جو ہے پھلوں میں لگنے والی جو بیماریاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں یا ایسے اور کسی قسم کی بیماری لگتی ہے جس سے پھل خراب ہو جاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ وبا نہیں ہے جو کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ بات خود جو میسج چاروں طرف پھیلایا جا رہا ہے اسی میں موجود ہے۔ العاہہ والمراد بالعاہہ الآفۃ التی تصیب الثمر والزرع فتفسدہ۔ آہا اس بیماری کو، اس آفت کو کہتے ہیں جو کھجوروں کو، اسی طرح زراعت کو لگ جاتی ہے اور اس کو بیکار کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بیماری اس دور میں بھی آج بھی کھیتی باڑی کرنے والے جانتے ہیں، کبھی کبھی ایسی آفتیں آ جاتی ہیں کہ ان کی کھیتیاں کھڑی کی کھڑی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر جو یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جب بیماری چلی جائے، ختم ہو جائے، تب پھلوں کو بیچو، دراصل یہ پھلوں کے بیچنے کا جو مسئلہ ہے کچھ اس طرح ہے کہ اسلام میں بے بیپار کرنے والوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کچے پھل بیچیں، بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پھل جب بیچیں تو پھل پختہ ہو گئے ہوں تب بیچیں۔ بڑے بڑے باغات میں جیسے آم کا پھل ہے، جام کا پھل ہے، انگور ہے، اور بھئی بہت سے انواع و اقسام کے پھل فروٹ ہیں جو باغات میں رہتے ہیں، تو ان کا جو بیچنا ہوتا ہے وہ دراصل کھیتوں میں ہی خرید لیے جاتے ہیں۔
تو جب پھل پختہ ہو جائیں جب بیچنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھل ابھی کچے ہیں، ممکن ہے کوئی آفت آ جائے، ایسی صورت میں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں تو خریدنے والے کو نقصان پہنچے گا۔ اور جب وہ پختہ ہو گئے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بیماری سے خراب ہوں گے۔ تو اسی ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب یہ خوف جاتا رہے کہ اب کوئی بیماری ان پھلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیڑے مکوڑے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب جو ہے اس کا سودا کیا جائے۔ تو یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ثریا یعنی ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت نکلتا ہے جس وقت تقریباً یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نجم الثریا وهو النجم المعروف وهو يطلع مع الفجر اول فصل الصيف عند اشتاد الحر في بلاد الحجاز۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ثریا ستارہ جو ہے یہ ایک معروف ستارہ ہے جو فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ یہ گرمی کے موسم میں سب سے پہل جو گرمی شدت کی پڑتی ہے اس وقت نکلتا ہے فی بلاد الحجاز۔ یہ جو ہے حجاز یعنی مدینہ کے اطراف و اکناف کا جو علاقہ ہے، وہاں کے جو شہر ہیں، وہاں پر جو ہے اس کی یہ ٹائمنگ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر شخص کو یہ بات خوب اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس حدیث کے اندر جن آفتوں اور مصیبتوں اور بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا کرونا یا اس جیسی بیماریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کھیتی باڑی میں لگنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے جو منہ میں آ رہا ہے بک دے رہے ہیں، جو جہاں دیکھ رہے ہیں بھیج دے رہے ہیں، ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ بعض لوگ فتنہ اور فساد بھی مچاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید سے کرونا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے قرانا، اس سے کہا کہ اس سے کرونا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی باتیں سب جہالت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو حق بات ہے اس کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔